کی جو صورتحال ہے اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا گیا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی جاری ہے اور چند روز مزید جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں حکمران اتحاد میں شامل دوسری تمام جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو یعنی آج کا دن متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں
मीडिया और सिविल सोसाइटी ने भी अदालत उज़्मा के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया है और उसे दस्तूर की खींची हुई लकीर से इनहराफ और तजावुज़ से ताबीर किया है। कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के हालिया इंतखाब के दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाजुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आई हैं, उसने सियासी जमातों, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित किया है। लिहाजा मुल्क को इस आयूनी और कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास जो आज मुनक़द हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यह सरबराही इजलास मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर सारद करे। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानबदार ऑडिटर्स की फॉरेंसिक तज्ज़िये से तमाम जराइम साबित हो गए हैं। साबित हो चुका है कि PTI ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकजी दफ्तर के मुलाजिमीन के निजी अकाउंट्स के जरिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। इजलास करार देता है कि ये शवाहिद मुतकाज़ी हैं कि कानून अपना रास्ता ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक नहायत संगीन पहलू है, जिस पर आंखें बंद करना कौमी सलामती के मफादात से खेलने के मुतरादिफ है। इजलास महसूस करता है कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताख़ीर ने मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया है और इदारों की कमज़ोरी का तासुर मजबूत हो रहा है। ये सूरत हाल किसी जमहूरी मुआशरे के लिए मुफीद नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की तंजीम और मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ इस अहम मुकदमे में फ़ैसला सादर करके आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इजलास इस अमर पर तशवीश का इजहार करता है कि फ़ौरन और ममनूई गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आइन और कानून को मजाक बना रखा है और इससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि रियासती इदारों की ढील के नतीजे में इस शख्स ने खुद को कानून से बारातर समझ लिया है। इस केस में फौरी फैसला आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि यह साबित हो सके कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी और ताकतवर मुजरिम कानून के ताबे है। ये 2 करारदादें हैं और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और दूसरे पंजाब के इलाकों में जो सैलाबी रेले आए हैं और जिससे दर्जनों हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं, हज़ारों की तादाद में मवेशी जो है वो हलाक हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो आज के इजलास ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो उनके तमाम कर्ज़े माफ़ करे, उनको आफतज़दा इलाका करार दे और उस हवाले से उन्हें तमाम मराहत उनको दिए जाएँ। वही ज़री कर्ज़े से में आते हैं सारे। बहुत शुक्रिया हजरात का जनाब वाला। जनाब वाला बारी बारी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। खालिद साहब आप बात करें, ऐसे नहीं। खालिद साहब बात करें।
تحریک انصاف کا جو نئے مطالبہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی برطرفی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ آیا ان کا مطالبہ تسلیم ہے؟ لغو غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے حدود میں رہے بس. جی صاحب. دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے. ایک جھوٹی خبر کے پیچھے 1000 لائکس فیکس ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کی آواز ہے. ہم عوام کی آواز کو جانتے ہیں، ہم عوام کی آواز میں رہتے ہیں، اور ہم ان کے یہ جو چھوٹی موٹی تتلیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مضبوطی سے اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. عثمان 1 منٹ میں دے رہی ہوں جی. عثمان مولانا صاحب، آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لے. ان کے ایسے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایکشن لے. حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ جس طرح اس سلسلے میں حکومت کے اندر حکومتی سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ 1-2 دن کے میں سامنے آ رہے ہیں. وہ سارے بڑے بڑے جرائم، یہ جرم کا مگرمچھ ہے. اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے. اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا اور ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا. کبھی کہتا ہے جی امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے. امریکہ تو تمہیں لایا تھا. حافظ صاحب. اور آپ کے گھر کا مکان کا E7 میں کرایہ 8-9 سال تک دیتا رہا ہے. اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جانے کے تیار ہوں ان کے ساتھ. جی حافظ صاحب. میں گزارش کروں آپ سے، ہم نے اس حکومت کو ہٹانے سے 1 سال پہلے جلسوں میں کہا تھا، میں نے خود کہا تھا کہ مسئلہ جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے یہ بڑا چیلنج نہیں ہے. ملک کو دوبارہ معاشی طور پر اٹھانا یہ بڑا چیلنج ہوگا. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہو رہی ہیں. اور ہم آج میں کم از کم آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ اپنے اندر کی کمزوری بتا رہا ہے، لیکن اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پرانے نظام کے تسلسل ہیں. ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے. مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ PDM کا اجلاس جاری رہے گا اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی. کیا آپ پیپلز پارٹی کو واپس PDM میں شامل کر رہے ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ کی کوئی سسٹم میں مداخلت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب تک تو یہی موقف رہا ہے کہ سب نیوٹرل ہیں. کیا مداخلت آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کا ذرا ایک اور پہلو سے جواب دینا چاہتا ہوں. جی ایک تو سردست یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہمارا ہوگا اس میں تمام حکومتی اتحاد کے اراکین سارے شامل ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ملک کی معیشت سے براہ راست جن محکموں کا تعلق ہے ان کو فوراً ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ منگل کو اور بدھ کو ہمیں بریفنگ دیں اور اپنی کارکردگی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان پر ان کی مزید آگے رہنمائی کر سکیں. مولانا صاحب، عمران خان نے جو PDM سے متعلق ایک بیانیہ بنا دیا ہے، آپ ایسا کیا ہے کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے اس بیانیے؟ مطلب کہ کیا بیانیہ ہے؟ جھوٹ بولنا بس یہ بیانیہ ہے. غلط بات کہہ دینا یہ بیانیہ ہے. یار خدا کا خوف کرو یار، آپ لوگ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. الزام لگا دینا تو بس یہ بیانیہ ہے. لہذا ان جھوٹے بیانیے اور روزمرہ کے الزام تراشیوں کی سیاست اس کے بنیاد میں کوئی نظریہ نہیں ہوا کرتا. اور یہ بیساکھی پتہ نہیں کہاں سے کوئی بیساکھی ملتی ہے ان کو. جی بہت شکریہ. مائک بند ہو گیا.
तो कहाँ से ऑन करूँ इसको? जी आ रही है आवाज़? हाँ जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फ़ैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ज़ाहिर है फुल कोर्ट में तो बहुत मुअज़्ज़िज़ जज साहबान शामिल हैं जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी शोहरत दागदार नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म का फ़ैसला करना वो मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगी नामुमकिन हो जाता, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। और अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था, कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। लेकिन देखें, जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फ़र्क फ़ैसला दिया और इस फैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता, तो जाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती। ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फैसले की तरफ आ जाए, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखें, फैसले में लिखा, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ कौम को। Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है तो उसके बाद उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को, उसकी तस्हीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी? और फिर आप ये देखें, हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में। ये है गलती और ये है उस गलती की तस्हीह। तो ये मैंने पहले भी टीवी पर, ये ट्विटर पर मैंने लिखा कि ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है, अदल का हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती, जिसको पूरी दुनिया ने, जिसका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया में वो एक रहती दुनिया तक एक ऐसा मजाक बन गया है जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बाद तस्हीह करनी थी। तो इमरान खान को जो आपने सर्टिफिकेट दिया साकिब निसार ने, सादिक और अमीन का, आप उस गलती की तस्हीह करते। उस सादिक और अमीन ने 4 साल उस सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट के साथ जो पाकिस्तान की हर शोबे में तबाही की, अगर आपने गलती की तस्हीह करनी थी तो एक झूठे शख्स को, एक बेईमान शख्स को, एक चोर को, एक मुजरिम को आपने सादिक और अमीन बना के कौम के सर पे 4 साल मुसल्लत रखा। गलती की तस्हीह आपने करनी थी तो आप जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का एक बहुत स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन था जिसने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया, आप उनकी सुनते। वो रिटायर हो गए लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज भी उनका मुकदमा जो है ना वो नहीं सुना जा रहा। वो शख्स अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी करके चला गया। तस्हीह करनी थी तो अरशद मलिक साहब ने इतना बड़ा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि नवाज शरीफ के साथ जितनी भी ज्यादती हुई, जो नाइंसाफी हुई, वो मुझे ब्लैकमेल करके ली गई। तस्हीह करनी थी तो उसकी करनी थी। आप भले माफी ना मांगते, नवाज शरीफ साहब से उनकी की हुई ज्यादतियों पर दूरबीनें लगाकर आप देखते रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ दुनिया भर में कोई सबूत मिल जाए, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सबूत था ही नहीं। सबूत इसलिए नहीं था कि गुनाह था ही नहीं, जुर्म था ही नहीं। लेकिन आपने वो
نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا، بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ نے کس طرح کل پرسوں نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں. پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے، جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل. بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی. ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے، ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین ادارے کے اندر سے نہیں باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی، مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم آپ نے مقرر کرنے ہیں تو آپ اسمبلیوں کو، پارلیمنٹ کو، پنجاب اسمبلی کو تالا لگا دیں. اب کچھ بھی آپ کر لیں، پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے. وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ان کے 10 ووٹ ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے. یہ عنایت جو ان پر ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی، یہ 3 ممبر بینچ کی دین ہے. اور پھر آئین کی تشریح آپ چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر بدلتے ہیں. نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ ہوتی ہے، اس کے چند ہی ہفتے بعد اگر عمران خان ہو تو اس میں آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے، آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ہے آپ کا انصاف. اور جس آئین کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا، پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا، عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا، اس آئین کو ایک 3 ممبر بینچ جو کہ خود کنٹروورشل ہے، جس کے اوپر انگلیاں اٹھ چکی ہیں، جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے اور جان بوجھ کے اسی بینچ کو لایا جاتا ہے جو خود کنٹروورشل ہو گیا ہے. آپ اس بینچ کے ذریعے آپ پاکستان کے آئین کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس آئین کی آپ دھجیاں اڑا دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اس آئین کے رکھوالے ہیں. اگر تالا لگانا ہے تو لگائیں پھر پارلیمنٹ کو. اور پھر ڈیپٹی اسپیکر اگر مسلم لیگ نون کا ہو تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو عدالت میں کٹہرے میں بلا کر کھڑا بھی کیا جائے گا، اس کی رولنگ بھی غلط قرار دے دی جائے گی. لیکن ڈیپٹی اسپیکر اگر عمران خان صاحب کا ہو تو عدالت اس کو بالکل نہیں بلائے گی، بلکہ عدالت قاسم سوری کو جال سازی کرنے کے اوپر 2.5 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے دیا ہوا ہے. یہ ہے تفریق، یہ ہے ڈسکرمنیشن، یہ ہے عدالتی جس کو کہتے ہیں نا انصافی. پھر آپ فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے. ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں، وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر. سوچیں ہمارے لیے، مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا، باپ اور بیٹی 10 مہینے روز، سم ٹائمز 5 days a week، سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح
4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے، روز بلا ناغہ 8-10 مہینے، جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی، 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی، جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. آپ صرف، میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں، میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں. اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں، خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوعہ جعلی طریقے سے، پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا، ڈالرز میں آیا تھا، وہ لی ہوتی، تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے، میں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا، آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی، ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی، کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی. اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے. پھر ہر سال ECP سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا، جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا، اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے، ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے. اور پھر جب ECP نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر، پارٹی کے ان کے سینئر ممبران ہیں، ان پہ ڈال دیا سارا کچھ. حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہیں فارن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے دستخط ہیں موجود. کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. ایک ایک غبن، ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فارن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے. وہ ECP چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، یہ جو کیا نام ہے ECP چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے. ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے. پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ECP کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں. وہ جو ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا. وہ اس پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے. وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے. یہ نہیں ہوگا. یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اور آخری بات، اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ECP کے سامنے دھرنا دیں گے. جی ایک منٹ بھائی ان کو کر
دیکھیں میں نے ابھی کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا. 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں. اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے. لیکن جو آپ نے مفاہمتی اور مزاحمتی کی بات کی وہ ذرا سن لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے، تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں. یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے، قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے، مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے، ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ چودھری فیضان حسین نے آپ کا کھل کر ساتھ دیا، لیکن آج ان کی پارٹی نے ان کے عہدے سے خود ہٹایا ہے. کیا چودھری فیضان حسین کو پھر آپ اپنی جماعت میں تحریک کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ایک سیکنڈ، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی ہے جماعت کی طرف سے. پنجاب کی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار پی ڈی ایم کر رہی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حکومت سے وہ جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال جی. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹک پار سے مداخلت ہو رہی ہے، اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو 5 ججز ہیں ان کو آج اس کے مسترد کر دیا گیا پی ایف سے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ سرحد ہوئی ہے. یہ بتائیے گا یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کوئی مداخلت تو نہیں ہے، کوئی بیک ڈور؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی پی ایم ایل این گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے، مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا ہے آج. جی بس آخری سوال پلیز. جی خالد صاحب. جی پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس وقت بہت تدخل کا شکار ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ سے مسئلے بنے ہوئے جو کونسل کے مسئلے بنے، ان انتظام کی جو پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے. شاید جو وادی میں ان کا تمام افغان انتظامی کارروائی کے نظر آئے ہیں. کیا نہیں؟ دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی، اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.